الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے زندگی میں بہت سے مواقع ہیں، انہیں غنیمت سمجھیے، اور یہ سلسلے میں اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ نمازی بھائیوں، آج کی رات ہم ان معمولی اعمال کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے جن سے غیر معمولی اور بڑا ثواب ملتا ہے۔ انہی اعمال میں سے جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح، یعنی جو صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے جب وہ صبح یا شام کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نزل یعنی مہمان نوازی یا سامان ضیافت کو کہا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے جنت میں مہمانی کا سامان کتنا شاندار ہوگا، جو بہت عظمت، سخاوت اور فضل و کرم والا ہے۔ انہی اعمال میں سے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ، یعنی جو شام کی نماز جماعت سے پڑھے گا اس کو آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے پڑھے گا اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ انہی میں سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ یعنی فجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، یعنی جو شخص صبح کی نماز یعنی فجر جماعت سے پڑھے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کو ایک پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ اگر آپ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر کے لیے 1 گھنٹے سے کم کی مدت کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک بات ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعد حرمہ اللہ علی النار، یعنی جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ انہی میں سے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا بھی ہے۔ جو انہیں پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کا مستحق ہوگا۔ انہی معمولی اعمال میں سے جن پر بڑا ثواب ملتا ہے بیمار کی تیمارداری کرنا بھی ہے۔ اس میں آپ کے صرف چند منٹ ہی خرچ ہوتے ہیں مگر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوة یعنی صباحا الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ یعنی یجتنی من ثمرها، یعنی جو مسلمان بھی صبح کو دوسرے مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اگر شام کو تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں،
اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا، یعنی اس باغ کے پھل وہ توڑتا رہے گا۔ مومنوں کے لیے فرشتوں کی صلاح، یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ انہی میں سے سلام کے وقت مصافحہ کرنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدی فصافحہ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، یعنی مومن جب مومن سے ملتا ہے پھر اسے سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھنے میں آپ جلدی کریں۔ بلا شبہ یہ زندگی مختصر ہے، جلد ہی عمر ختم ہونے والی ہے، اور آپ کی اور ہماری موت ہمارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اپنے سے پہلے جانے والوں کی آرزوؤں پر آپ غور کریں۔ یہ بات شاید آپ کے دل کو عمل کرنے کے لیے حرکت دے اور آمادہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا من صاحب هذا القبر فقالوا فلان فقال رکعتان احب الى هذا من بقیتی دنیاکم، یعنی اس قبر والا شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں شخص ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نزدیک 2 رکعت نمازیں باقی تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب سبحانہ اسی بارے میں نصیحت اور تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یعنی اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں وہی بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنے لگے میرے پروردگار مجھے تو نے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس سے باخبر ہے۔ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر پر ہماری مدد فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔